وہ ایک گھریلو شرمیلی سی لڑکی تھی، کبھی اداکارہ بننے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہو کر رہتا ہے۔ شاہین کی تقدیر میں بھی سلور اسکرین پر ایک بڑی اداکارہ کے طور پر شہرت پانا لکھا گیا تھا، وہ صف اول کی اداکارہ بن گئی۔ شاہین نے پنجاب کے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا۔ اس کے والد ایک دیانتدار سرکاری ملازم تھے۔ ان پر کنبے کا تمام بوجھ تھا۔ یہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ شاہین اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اسی شرف نے اس کو ذمہ داری کا احساس بھی دلا دیا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی اپنے حساس دل سے مجبور ہو کر وہ اپنے والد کا سہارا بننے بارے سوچنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی دیکھتے دیکھتے ایئر لائن جوائن کرتے ہی اپنے گھرانے کی خوشحال سرپرست ہو گئی۔ اس کا نام شاہدہ تھا۔ شاہدہ اسے کہتی کہ کب تک معمولی ملازمت کے حصول کی خاطر دھکے کھاتے رہو گی؟ میرے ایک رشتہ دار ایئر لائن میں اچھے عہدے پر ہیں، تم خوبصورت ہو، دراز قد بھی ہو، تمہاری پرسنالٹی بھی نمبر 1 ہے، میری مانو ہماری فیلڈ میں آ جاؤ، ایئر ہوسٹس بن جاؤ گی تو خوشحال ہو جاؤ گی، یہاں بہت اچھا معاوضہ ملتا ہے، جبکہ بیچارے اساتذہ کو بہت کم اجرت پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہدہ، مگر میرے گھر والے مجھ کو ایئر ہوسٹس بننے کی اجازت نہ دیں گے، کیونکہ اس ملازمت میں رات کی ڈیوٹی بھی کرنا پڑتی ہے۔ تم کوشش تو کرو ان کو سمجھانے کی۔ شروع میں ملکی پروازوں پر جانا ہوتا ہے، زیادہ تر دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک بار اس فیلڈ میں آ جاؤ گی تو والدین بعد میں سمجھوتا کر لیں گے۔ شاہین نے کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کو منا لیا اور شاہدہ کے توسط سے ایئر ہوسٹس بن گئی۔ اچھا معاوضہ ملتا تھا، گھر کے حالات سنبھل گئے، والد ریٹائرڈ ہو گئے تو کنبے کی ذمہ داری شاہین کے کندھوں نے سنبھال لی۔ بے سکون گھر میں مالی سکون آ گیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ایک بے فکری میں مگن زندگی گزارنے لگے۔ پھر یہ بولی بالی لڑکی نیو یارک سے چین تک پرواز کرتے ہوئے ایک کولیگ سے دل لگا بیٹھی، جس کا علم گھر والوں کو نہ تھا۔ شاہین اپنے کولیگ سے ناطہ جوڑ کر دیوانگی کی حدوں تک جا پہنچی تھی۔ ملازمت کی خاطر اس کو کراچی کے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ یہیں اس کی ملاقات فلائٹ کے دوران ایک اسٹیورڈ سے ہوئی۔ یوں دونوں پسندیدگی کے رشتے میں بندھ گئے، لیکن یہ رشتہ دونوں جانب سے شفاف نہ تھا۔ فہد نے محض تفنن طبع کے طور پر اس کو اپنایا تھا اور اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلایا تھا۔ ان دونوں کے تعلق سے فہد کا ایک دوست سلمان روز اول سے ہی واقف تھا، جس کو شاہین سلمان بھائی کہا کرتی تھی۔ وہ بھی اس سیدھی سادی لڑکی کو بہن کے روپ میں پسند کرتا تھا۔ فہد اپنے دوست سلمان سے بہت قریب تھا اور اسے اپنی ہر بات بتاتا تھا۔ یوں سلمان اس کے ارادوں سے آگاہ تھا۔ اس حقیقت سے آگاہی کے بعد سلمان کو ملال رہنے لگا کہ جس لڑکی کو اس نے دل سے بہن کہا ہے، اسے محبت کے باب میں دھوکہ ملنے والا ہے اور محض بربادی ہی اس کے حصے میں آنے والی ہے۔ تبھی وہ شاہین کے بارے متفکر رہنے لگا، چاہتا تھا کسی طور وہ اس معصوم لڑکی کو اپنے دوست کے ارادے سے آگاہ کر کے برباد ہونے سے بچا لے۔ تاہم دوست کی پاسداری آڑے آتی تھی، لہٰذا خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ یوں بھی جب تک ٹھوکر نہ لگ جائے، لڑکیاں ایسے جذباتی معاملات میں کب کسی کی سنتی ہیں، الٹا سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتی ہیں۔ شاہین میں اور کوئی برائی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ فہد پر بھروسہ کر کے اس کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ سیف نے نہ تو فہد کو سرزنش کی اور نہ شاہین کو کبھی یہ جتلایا۔ وہ مناسب وقت کے انتظار میں رہنے لگا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب وہ ان کے معاملے میں مداخلت کر سکتا تھا۔ جب فہد نے شاہین کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی اور یہ لڑکی
اور یہ لڑکی ملول اور شدید احساس اہانت کا شکار رہنے لگی تو ایک روز سلمان کے سامنے اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ خوب روئی اور فہد کی بے رخی کا شکوہ کر بیٹھی۔ سلمان اسی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے شاہین کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ فہد کو راہ راست پر لے آئے گا۔ اس نے دوست سے بات کی اور اس کو شاہین کے ساتھ شادی کرنے کو کہا۔ اسی بات سے تو فہد بدکتا تھا۔ وہ صرف اچھا وقت گزار کر اپنی دوست لڑکیوں کو بیچ مجدہار میں چھوڑ دیا کرتا تھا اور جو لڑکی شادی کے لیے اصرار کرتی اس سے کنارہ کش ہو جاتا تھا۔ سلمان اس کی عادت سے واقف تھا۔ اس نے پھر بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ فہد نے اس کی نصیحتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے سے اڑا دی۔ اس سے مایوس ہو کر سلمان اس کے گھر چلا گیا۔ فہد کی والدہ سے اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی، لہٰذا اس نے خالہ جی سے بات کی اور پھر ایک روز وہ شاہین کو لے کر خالہ جی کے حضور پہنچا۔ فہد کا کچا چٹھا سنانے کے بعد اس نے بتایا کہ شاہین اس کی بہن ہے اور فہد نے اس کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ اب وہ رسوائی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ فہد کی ماں غور سے شاہین کو دیکھ پرکھ رہی تھی۔ سمجھ گئی کہ لڑکی بہت اچھی فطرت کی اور شریف گھرانے کی ہے۔ نادانی کے باعث اس کے بیٹے کے مکروہ فریب میں پھنس کر اب زندگی کی دولت لٹا بیٹھی ہے اور موت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ سراپا ممتا تھی۔ اس نے روتی ہوئی شاہین کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، فکر مت کرو بیٹی، تمہارے سوا میں کسی دوسری لڑکی کو اس گھر کی بہو نہ بننے دوں گی۔ فہد سے میں خود نمٹ لوں گی۔ تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ ایک ماں کے اندر تم کو بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں گی۔ تم کو رسوائی کے ڈر سے اس دنیا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خالہ کے ان الفاظ سے شاہین کو گویا نئی زندگی مل گئی۔ وہ روتی ہوئی مگر پر امید ہو کر گھر آ گئی۔ فہد کی ماں نے بہت جلد اپنا وعدہ نبھا دیا۔ یوں سلمان کی کوششوں سے اس کی منہ بولی بہن فہد کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب سلمان کو سکون کی نیند آئی کہ جس لڑکی کو دل سے بہن بنایا تھا اس کا انجام بخیر ہو گیا۔ اب وہ خود کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اپنی سکی بہن کی ڈولی کو رخصت کر دیا ہو۔ فہد سے شادی پر شاہین کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ انہوں نے بادل ناخواستہ اپنی دختر کو رخصت کیا تھا۔ اس کے بعد اس سے ناطہ نہ رکھا، تاہم شاہین نے اپنی بہن کو ایئر لائن میں آفس جاب کروا دی تھی۔ تبھی اس کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے مالی وسائل بارے میں فکر نہ رہی تھی۔ ان دنوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنا تھا، لہٰذا فہد کا تبادلہ ڈھاکہ ہو گیا۔ اس کے کہنے پر شاہین نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور اب مالی طور پر شوہر کے رحم و کرم پہ تھی۔ ڈھاکہ میں فہد کا رویہ شاہین سے تبدیل ہونے لگا۔ اس نے بیوی سے دوبارہ بے رخی اختیار کر لی اور اپنا ایک ایسا ہلکا احباب بنا لیا جو اوباش قسم کے دوستوں پر مشتمل تھا۔ شاہین رات دن گھر پر پڑی اس کا انتظار کرتی رہتی اور وہ ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر ہفتوں اس کی شکل نہ دیکھتا۔ جب گھر آتا شراب کے نشے میں ہوتا، تب وہ شاہین کو زد و کوب کرنے لگتا۔ اس ماحول سے ان کا چھوٹا سا معصوم بیٹا بھی متاثر ہونے لگا۔ ان حالات سے گھبرا کر شاہین نے سلمان کو خط لکھا اور تمام حالات درج کر دیے۔ سلمان نے اعلیٰ افسران سے مل کر فہد کا تبادلہ ڈھاکہ سے لاہور کروا دیا۔ یہاں آ کر اپنی ماں کے لحاظ سے فہد چند دنوں تک تو ٹھیک رہا، لیکن جس مرد کو باہر کی رنگینیوں کا چسکا پڑ چکا ہو، اس کا دل گھر میں اپنی شریف بیوی سے نہیں لگتا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور وفادار کیوں نہ ہو۔ شاہین اس کے لیے راہ کے کانٹے کے سوا کچھ نہ تھی، پھر وہ زبردستی اس کی بیوی بنی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات
پھانس کی طرح چپتی تھی کہ ماں کی مداخلت کی وجہ سے وہ اس توق کو گلے میں ڈالنے پر مجبور ہوا تھا، ورنہ آج وہ آزاد ہوتا۔ لاہور شہر جو خوبصورتی کا مرکز تھا، یہاں فلم انڈسٹری کی رنگین دنیا شباب پر تھی۔ فہد کے کچھ دوست فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے۔ ان کے طفیل وہ اکثر وہاں مختلف فلموں کی شوٹنگ دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اسی دوران کچھ ایکسٹرا لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر اپنی بیوی کو بالکل ہی بھول بیٹھا۔ تنگ آ کر ایک روز شاہین نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے بیوی کو مار پیٹ کر بیٹے سمیت گھر سے نکال دیا۔ دل شکستہ شاہین چند دن ایک سہیلی کے گھر رہی، پھر فہد کے ماموں کے گھر چلی گئی تاکہ ان کو اپنی بپتا سنا کر فہد کو رائے راست پر لانے کا کہے۔ ماموں نے فہد کو لاہور سے بھیجا، وہ آیا اور ماموں کی موجودگی میں بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا۔ شاہین نے سلمان کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب شاہین کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ فہد کو کسی طور سبق دینا چاہتی تھی۔ سلمان نے سمجھایا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کورٹ جا کر بھی کیا کرو گی، تم کو انصاف نہیں ملے گا، پھر اس نے تم کو طلاق بھی دے دی ہے، الٹا وہ بیٹے کے حصول کا کیس کر دے گا، فیصلہ تمہارے حق میں ہو بھی گیا تو کیس کی خواری اور اخراجات کہاں تک بھگتو گی۔ وہ نہ مانی، دھمکی دی کہ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خود جا کر وکیل کر لوں گی یا پھر اس کے گھر میں گھس کر فہد کی جان لے لوں گی۔ تب سلمان اس کو بچے سمیت لاہور لے آیا اور شاہین کو ہوٹل کے کمرے میں بٹھا کر فہد کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ اب فہد سے رابطہ بھی لا حاصل تھا۔ جب وہ فہد سے ملا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ طلاق دے چکا ہے، اب اس کا شاہین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلمان نے دیکھا کہ وہ گھر میں تنہا نہیں ہے، ایک ایکسٹرا کو اس نے ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے واپس ہوٹل آ کر شاہین کو تمام ماجرا سنایا اور کہا کہ بحیثیت بھائی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے یا تو اپنے والدین کو منا کر ان کے پاس چلی جاؤ یا پھر میرے گھر چلو، میری والدہ اور بہنوں کے درمیان رہو، وہاں تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ شاہین نے کہا کہ میں لاہور سے دور نہیں رہنا چاہتی، فہد اسی شہر میں ہے تو میں بھی اسی شہر میں رہ کر اس سے انتقام لوں گی۔ جب وہ لاہور چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی تو سلمان اس کو کچھ رقم دے کر اور دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ یہ بھی کہہ گیا کہ جب جی چاہے میرے گھر آ سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی اس کے گھر واپس آ جائے گی، لیکن شاہین نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہوٹل سے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی، جس کے گھر پہلے بھی کچھ دن رہ چکی تھی۔ یہ لڑکی رابی پہلے ایئر ہوسٹس تھی اور اب ماڈلنگ کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ حالات اور فہد کی بدسلوکیوں نے اگرچہ شاہین کا رنگ و روپ ماند کر دیا تھا، لیکن وہ اب بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ رابی نے بھی اس کو ڈھارس دی، جینے کے راستے دکھائے۔ اس نے سمجھایا کہ فہد کے پیچھے بھاگنے یا اس کی جان لینے سے بہتر ہے کہ اس کو کسی دوسرے طریقے سے شکست دو۔ تم ماڈلنگ کی طرف آ جاؤ، روپیہ کماؤ اور فہد کو بھی حسد کی آگ میں جلاؤ۔ یوں وہ دل شکستہ شاہین کو ایک پر رونق دنیا میں کھینچ لائی۔ پہلے ماڈلنگ اور پھر فلم لائن کو اپنا لیا۔ جلد ہی وہ دو ایک مخلص ڈائریکٹرز کی بدولت فلم سازوں کی نظر میں آ گئی۔ انہی کے کہنے پر اس نے رقص اور موسیقی سے واقفیت کے لیے دونوں فنون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور ایک سال کے اندر اندر اس میدان میں چھا گئی۔ شروع میں اداکاری میں دشواری محسوس ہوئی، مگر بعد میں جب اس نے روز و شب محنت کی تو ایک نامور اداکارہ کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ ملک کی نامور
اور بڑی ہیرونوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ جب اس کی شہرت نے فہد کی نیندیں حرام کر دی تو اپنا بیٹا اس سے لے گیا اور بچے کو اپنی ماں کی گود میں دے دیا، مگر اب وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا کہ یہ میں نے کیا ستم کر دیا۔ وہ اب اس کا حسن پردہ سیمی دیکھ کر تڑپ جاتا کہ یہ حسن جو میری مالکیت تھا، اس کے جلوے سر عام لوگوں کی تفریح کے لیے ہو گئے ہیں۔ وہ جو میرے کہنے سے ملازمت چھوڑ کر برقع بھی لینے لگی تھی، اس کو سر عام پردہ فلم پر رقص کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ اب ہر ایک سے کہتا تھا، شاہین نے مجھ سے کیسا انتقام لیا ہے۔ اس نے سلمان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنی منہ بولی بہن کو سمجھاؤ، ایک بار مجھ سے بات کر لے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں عمر بھر اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ سلمان کو اس نے یہی جواب دیا تھا۔ وہ مرد جو غلط قسم کی لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہو اور اپنی باوفا بیوی کی قدر نہ جانے، وہ میرے نزدیک اس لائق نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ خدا جانے۔ اب فہد کس حال میں ہے؟ ابھی تک وہ اپنی سابقہ بیوی کو یاد کر کے روتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہین کے دل میں اب تک اس کا پیار باقی ہے۔ جب کبھی وہ اپنی شادی کی تصویر نکال کر دیکھتی ہے تو دل سے لگا کر رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے اچھا کوئی ماضی نہیں جیسا میرا ماضی تھا۔ عورت بھی کتنی بڑی پہیلی ہے کہ جس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔